لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو امت اللہ کی بھی محبوب ہو، جو امت اللہ کے رسول کی بھی محبوب ہو، خدا را اس وقت ذرا دنیا کے نقشے پر ہم نگاہ ڈالیں کہ اس امت کی کیفیت کیا ہے، اس امت کے حالات کیا ہے۔ کنڈیشن یہ ہے، قوم مسلم کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا۔ پانی کا اگر ایک ٹینکر آپ کو اپنے گھر پر ڈلوانا ہے تو اس کا بھی 350-400 روپیہ لگے گا، مگر یہ قیمت بھی قوم مسلم کے خون کی نہ رہی۔ اب تو کیفیت یہ ہوئی کہ قوم مسلم کی بہن بیٹیوں کی عزت و آبروئیں بکریوں سے زیادہ سستی ہو گئی۔ اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ ہزار قوم مسلم کی بچیاں اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسروں کے مذہبوں میں داخل ہو گئی۔ قوم مسلم کے پاس کاروبار نہ رہا، قوم مسلم کے پاس عزت نہ رہی، قوم مسلم کے پاس اقتدار نہ رہا، قوم مسلم کے پاس کامرانی نہ رہی۔ آپ دیکھیں نا معاشرے کے اندر اس وقت حالات کیا ہے۔ اب تو دلوں کے اندر بھی خوف اس قدر بیٹھ چکا ہے، انسان کسی گلی سے گزرنا چاہتا ہے تو اسے 15 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، کہیں سفر پر جانا پڑتا ہے تو 10 مرتبہ پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ ان سارے حالات سے اس وقت امت جوجھ رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے یار؟ جس امت سے اللہ محبت فرمائے، جس امت سے مصطفیٰ جان رحمت محبت فرمائے، اور اللہ اکبر جس امت کو اللہ نے وہ مقام اور وہ عظمتیں اور وہ رفعتیں عطا فرمائی کہ جس امت کے افراد کے نام سے کیس و کسرا کے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے، جن کو اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا کہ کسی دن نبی کے صحابہ جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے، اے جنگل کے درندوں، تمہیں معلوم نہیں ہم نبی کے غلام ہیں، آج ہمیں اس جنگل کے اندر قیام کرنا ہے، ہمارے لیے جنگل خالی کر دیا جائے۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے یار، جس سے مکان خرید لیا وہ مکان خالی کرنے کو تیار نہیں، لیکن صحابہ کی کیفیت یہ تھی، جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں، دنیا کی نگاہیں دیکھتی ہے کہ سارے زہریلے جانور، سارے درندے، سارے چرندوں پرندے ایک رات کے لیے نبی کے غلاموں کے واسطے جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور کے اندر سورج کی گرمی کم ہونے لگی، لوگ حاضر ہوئے عرض کرتے سرکار بات سمجھ میں نہ آئی کہ سورج ابھی تو اپنی پوری گرمی کے ساتھ چمک رہا تھا، اچانک گرمی کم کیوں ہونے لگی؟ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں اپنا کوئی کام کر رہا تھا، مجھے گرمی تھوڑی زیادہ لگنے لگی تو میں نے نگاہ اٹھا کر کے سورج کی طرف دیکھا کہ تجھے پتا نہیں کہ نبی کا غلام کسی کام میں لگا ہے۔ میرے اس کہنے کو سن کر کے سورج نے اپنی گرمی کو کم کر لیا۔ جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ مرتبہ عطا فرمایا، آج اس قوم کا حال دیکھیے، اللہ اکبر، نہ عزت سلامت رہی، نہ آبروئے سلامت رہی، نہ کاروبار سلامت رہے، نہ اقتدار سلامت رہا، کچھ بھی سلامت نہ رہا۔ اب تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو پتہ نہیں واپس پلٹ کر کے آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ کئی ساری وجہ ہے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں اس میں کسی اور کا قصور نہیں بلکہ تمہارے خود کا قصور ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جو آج تمہیں یہ مصیبتیں پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ تم نے اگر اپنی زندگی کو صحیح معنوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے گزارا ہوتا، تم نے اپنی زندگی کو اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے گزارا ہوتا تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یار آپ دیکھیں نا، سرکار غریب نواز بھی تو ہم ہی سے تھے، مگر کیا وجہ ہے؟ آئے تھے سرکار غریب نواز تو چند درویشوں کے ساتھ آئے تھے، حالانکہ سرکار غریب نواز کا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی برادری والا ہے، نہ کوئی خاندان والا ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، کچھ نہیں، چند درویشوں کے ساتھ آ کر کے انا ساگر کے غریب سرکار غریب نواز نے کیا قیام کیا۔ آج اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ سرکار غریب نواز کی محبتیں لاکھوں لوگوں کے اندر دلوں کے اندر رچتی اور بچتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وجہ صرف اتنی سی ہے، سرکار غریب نواز نے اپنی زندگی کو گزارا اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے گزارا۔ ہم بھول گئے کہ ہمیں رہنا کیسے ہے، ہمیں زندگی گزارنی کیسے ہے۔
شریعت مطہرہ کے ہمارے حوالے سے کیا تقاضے. معاف کیجیے گا، حالانکہ اس مہینے میں ہم نے کئی بار کہا رمضان شریف میں بھی جو قوم روزے نہ رکھے وہ قوم ہلاک نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے، دعائے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے. مدینہ شریف کی سرزمین اور مدینہ شریف میں بھی مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں بھی وہ جگہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما بینا بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. منبر پر حضور تشریف لے جا رہے ہیں، قدم رکھا، پہلا کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین. خطبہ مکمل ہوا، صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ علیہ السلام اس سے پہلے کبھی یہ کیفیت نہیں دیکھی ہم نے کہ منبر پر آپ نے قدم رکھتے وقت کہا ہو آمین. اب سننا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے جس وقت میں منبر پر جا رہا تھا اس وقت جبرائیل دعائے ہلاکت کر رہے تھے. پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک کہ جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام آئے اور وہ حضور علیہ السلام پر درود نہ پڑھے. میں نے کہا آمین. دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو اسے ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کر سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے. میں نے کہا آمین. پھر جبرائیل نے دعائے ہلاکت فرمائی وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جسے رمضان شریف کا مہینہ ملا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے، عبادت کر کے، دعائیں کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی ہو. تو میں نے کہا آمین. اب آپ مجھے بتائیں جس قوم کا حال یہ ہو کہ روزے ہی نہ رکھے وہ قوم ہلاک نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آپ دیکھو نا، شروع کے 2 4 5 دنوں کے علاوہ پھر تراویح کے اندر لوگوں کی کیا کیفیت رہی. 2,500 3 ہزار کی بستیوں کے اندر نمازیوں کی صرف 3 صفحے 4 صفحے، وہ بھی رمضان شریف کے مبارک مہینے میں، اور لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کب عید کا چاند نظر آئے اور کب مسجدوں سے بھاگے. مسجدوں سے بھاگو گے تو پوری دنیا میں بھاگتے پھرو گے، کہیں پناہ نہیں مل پائے گی، اس لیے کہ پناہ ملنی ہے تو خدا کی بارگاہ میں پناہ ملنی ہے. اب چاہے آج پناہ حاصل کر لو چاہے کل پناہ حاصل کرو، پناہ ملے گی تو خدا کی بارگاہ میں ملے گی. اس کے علاوہ لوگوں کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی. اس انتظار میں بیٹھے کہ کب عید کا چاند نظر آئے اور کب مسجدوں سے بھاگے. بھاگ کر کے جائے گا کہاں؟ مرنے کے بعد تیرے لاش پر جو چادر بھی ڈالی جائے گی وہ اسی مسجد سے جائے گی. بھاگ کر کے جائے گا کہاں؟ جس پاٹیے پر تجھے غسل دیا جائے گا وہ بھی اسی مسجد سے جائے گا. جس ڈولی میں اٹھا کر کے تجھے قبرستان پہنچایا جائے گا وہ بھی اسی مسجد سے جائے گا. مسجد سے بھاگ کے کہاں جائے گا؟ مذاق کرتے ہیں اللہ رسول کے ساتھ. یہ کون سا طریقہ آپ مجھے بتائیں؟ جو قوم رمضان شریف کا احترام نہ کرے پھر اس قوم کا احترام ہوگا؟ تو یہ لوگوں کے حالات ہوئے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. حالات بڑے نازک ہیں دوستو. کئی ساری ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے. ایک چیز میں آپ لوگ